بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ روح کا سفر، قبر سے قیامت تک کے مناظر۔ کبھی سوچا ہے کہ موت کا وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا جب آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگیں گی، جسم بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ختم۔ لیکن کیا واقعی سب کچھ ختم ہوگا یا اصلی سفر اب شروع ہوگا؟ آپ سب کچھ دیکھیں گے مگر بول نہیں پائیں گے، آپ سن پائیں گے لیکن کسی کو بتا نہیں پائیں گے۔ گھر والے آپ کے آس پاس رہیں گے روتے چلاتے ہوئے، لیکن آپ صرف دیکھ پائیں گے، محسوس کر پائیں گے، مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، لیکن آپ محسوس کر رہے ہوں گے ہر قدم کا جھٹکا، ہر آواز آپ کے کانوں میں گونجے گی، مگر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہو گے من ہی من میں، رکو، مہربانی کر کے مجھے واپس لے چلو، مجھے میرے گھر واپس لے آؤ، جس گھر کو میں نے محبت اور محنت سے سجایا تھا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے، اکیلے، صرف اکیلے، ایک تاریخی اندھیرا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ اور پھر قبر کے اندھیرے میں ایک عجیب و غریب بات ہوگی، دو خوفناک مخلوقات آپ کی طرف بڑھیں گی، آنکھیں سرخ، چہرے روبدار، ہاتھ میں ہتھوڑے، اور سوال شروع ہوں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اگر جواب صحیح دیا تو قبر ایک حسین باغ بن جائے گی اور ایک روشنی آئے گی اور کہا جائے گا تو سو جا قیامت تک، اور جنت کی طرف سے راحت اور سکون حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر جواب نہیں آیا تو وہی فرشتے ایک ایسی چھڑی ماریں گے اور آدمی چیخ اٹھے گا جس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سن سکے گی اور سنتی ہے۔ اور پھر قبر آگ کا گڈھا بن جائے گا اور ایک آواز آئے گی، ایک آواز یہ آئے گی، یہ ہے تیری جگہ قیامت تک کا عذاب، لیکن صرف شروعات ہے، آگے ایک دن وہ بھی آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، سب مردے اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، الصراط کا راستہ ہوگا، یا تو جنت کا حسین سفر یا جہنم کا خوفناک انجام ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اصل حقیقت ہے جو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے۔ آج جو زندہ ہے کل وہ بھی اس سفر پر نکل پڑیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، اگر آپ آخرت کے سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اب چلیے موت سے جنت تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ موت کا وقت، روح کا سفر۔ گھر میں روتی دھڑکنیں تیز ہیں، سانس رک رہی ہے، آخری لمحات ہیں، قبر کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے۔ جس انسان کی موت کا وقت ہے اس کے آس پاس گھر والے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، لیکن موت کا فرشتہ آ چکا ہے، ملک الموت سامنے کھڑی ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو روح نرم اور سکون سے نکلتی ہے، جیسے پانی ایک مشک سے بہتا ہے، لیکن اگر بندہ گنہگار ہے تو روح کو جسم سے اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں بھری شاخ کو گیلے کپڑے میں لپیٹ کر جھٹکے سے کھینچ دیا جائے، اس طرح سے روح نکلتی ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، مگر اب یہ سفر قبر کی طرف ہے۔ اب سفر کا قبر کی طرف ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا جو کبھی اس کا گھر تھا اب اس کی پہچان بننے والا ہے۔ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو پہننے کے بعد ہر انسان پہنے گا، نہ زیبیں ہیں، نہ کوئی گہنے، نہ کوئی مال، صرف ایک سفید کپڑا۔ اب جنازہ اٹھایا جاتا ہے مٹی کی طرف، مٹی واپس جا رہی ہے، قبر کھودی جا چکی ہے، ایک ایک خوفناک اندھیری جگہ جس میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دوستوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے قبر میں اتارا، ایک آخری بار دیکھ لیا، پھر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اب قبر بند ہو چکی ہے، سب چلے گئے، جو ماں چیخ رہی تھی، جو بیوی رو رہی تھی، جو دوستوں نے آخری بار دیکھا تھا، سب چلے گئے۔ اب صرف ایک تنہا رات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے ہی قبر بند ہوتی ہے، زمین دونوں طرف سے
اتنے زور سے دباتی ہے کہ اگر انسان زندہ ہوتا تو ہر ہڈی ٹوٹ جاتی۔ منکر نکیر کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ منکر نکیر ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آواز گرجتی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو جگا کر 3 مرتبہ سخت آواز میں پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ شخص کون ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو سکون سے جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر بندہ گنہگار ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا، لوگ جو کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ اگر انسان نیک ہوا تو ایک حسین روشنی اور خوشبو قبر میں بھر دی جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور ایک خوشبو آتی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتی۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہے تو ایک آگ کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے اور ایک بدبو ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ہے قبر کی پہلی رات کا منظر۔ دنیا ختم ہو چکی ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے، زمین کانپ رہی ہے، سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہے، پہاڑ رخصت ہو چکے ہیں، سمندر آگ اگل رہے ہیں، انسان دیوانوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ وہ دن جب ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، جب دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ آج ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہے، ہر انسان ایک لمبی صف میں کھڑا ہے، اللہ کا عرش سامنے ہے، 2 فرشتے ہر انسان کا نامہ اعمال لے کر آئیں گے۔ لو یہ ہے تمہاری پوری زندگی کا حساب۔ ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا جو گواہی دے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان خود بولنا شروع کر دے گی۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ کہے گا آؤ میرا حساب دیکھ لو، میں نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو محسوس کریں گے اور خوشی سے جھومتے نظر آئیں گے، جنہیں ملائکہ مبارکباد دیں گے۔ جو محفوظ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے کہے گا کاش مجھے یہ حساب نہ دیا جاتا، کاش میں دنیا میں جلدی مر جاتا اور سب ختم ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے ترازو میزان کا تصور کرو جو دنیا کا سب سے بڑا ترازو ہے۔ ہر نیک عمل ایک نور ہے، ہر گناہ ایک اندھیرا ہے۔ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائے گا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ تباہی میں چلا جائے گا۔ محترم دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کو روح سے اور موت کے اور قبر تک کا سفر بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔